میرا آج کا ویلاگ انتہائی اہم نوعیت کا ہے، جو آپ کو پاکستانی سیاست میں پس پردہ رہ کر ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا کر ملک کے اعلیٰ ترین مناصب پر بٹھانے والے کرداروں کے اصل چہروں کو بے نقاب کرے گا۔ اور اس ویلاگ میں خصوصاً کراچی اور اس پر برسوں سے عوام کے دلوں پر راج کرنے والے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر الطاف حسین کی سیاست اور شخصیت کا احاطہ کریں گے۔ الطاف حسین جو پاکستانی سیاست میں اپنے آغاز سے ہی تنازعات کی زد میں رہے، جہاں ان کے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، وہاں مخالفین بھی کم نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر لسانی فسادات سے لے کر ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری سمیت جنا پور بنانے جیسی سازش تک کے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے، جنہیں ان کے مخالفین اور ناقدین ملک دشمنی سے عبارت کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے فرسودہ نظام کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے لوگ انہیں اس نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے اور اسے للکارنے کی سزا سمجھتے ہیں۔ ان دونوں آرا اور موقف پر ہمیشہ سے وہی سوچ غالب رہی جن کی اس ملک پر آزادی سے لے کر آج تک حکمرانی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ناقدین بھی اس بات کے معترف ہیں کہ الطاف حسین پاکستان کی وہ واحد سیاسی شخصیت ہیں کہ جو 120 گز کے گھر سے اپنی سیاست کا آغاز کرنے اور مڈل اور لوور مڈل کلاس کو اسمبلیوں میں پہنچانے کے باوجود ملک کے طاقتور ترین حکمرانوں کو عزیز آباد کی تنگ گلیوں میں طواف کرائے بغیر مسند پر نہیں بٹھاتے تھے، اور اسی انداز سیاست کی وجہ سے انہیں کنگ میکر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ جہاں یہ جاگیردارانہ نظام الطاف حسین کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہاں ایک اکیلا الطاف حسین اس نظام کے لیے آج بھی خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ملکی خزانے سے اربوں روپیہ الطاف حسین کی کردار کشی اور ان کی قوم کی نسل کشی پر خرچ کرنے کے باوجود یہ نظام آج بھی الطاف حسین کی سوچ اور فکر و فلسفے کو شکست دینے سے آ رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے ابتدائیے میں بیان کی گئی اس ڈرٹی پالیٹکس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ جس سے آپ کے ذہن کے بھی بند دریچے کھل جائیں گے۔ آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس ملک کا اصل مسئلہ اس کی سلامتی ہے یا اس فرسودہ نظام کی بقا ہے۔ آیا 77 سال سے جو ملک کی سلامتی کا بیانیہ بنا کر اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر کے عوام کے مقبول ترین رہنماؤں کو ہیرو سے زیرو بنا رہے ہیں، وہ واقعتاً ملک دشمن ہی ہوتے ہیں یا پھر نظام دشمن ہوتے ہیں؟ خطرہ ملک کی سلامتی کو ہوتا ہے یا اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ان سیاستدانوں اور حکمرانوں سمیت 2% اشرافیہ کو ہوتا ہے، جو اس نظام کو بچانے کے لیے ملک کو دو لخت کرنے سے بھی باز نہیں آتے؟ الطاف حسین اس نظام اور اس سسٹم کی ضد ہے، جو ایک میان میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھیے کہ الطاف حسین کے جن پر غداری، ملک دشمنی اور را سے فنڈنگ تک کے الزامات لگائے گئے، مگر اسی الطاف حسین کے 120 گز کے گھر کی چوکھٹ پر الزام لگانے والے سجدے بھی کرتے رہے۔ حمید گل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمیں 1982 میں پتہ لگ گیا تھا کہ الطاف حسین کے را سے مراسم ہے، اور پھر وہی حمید گل 1992 میں نوٹوں کا بریف کیس لے کر الطاف حسین کو خریدنے کے لیے لندن پہنچ جاتا ہے۔ جو جرنیل کراچی آپریشن میں جنا پور بنانے کا الزام لگاتے ہیں، وہی جرنیل کئی سالوں بعد نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اسے الطاف حسین کے خلاف سازش قرار دیتے ہیں۔ 1992 کے آپریشن میں ہزاروں مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے والے 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلقات رکھنے والے اسی الطاف حسین کے پاس حمایت کی بھیک مانگنے لندن پہنچ جاتے۔ جس مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے ذریعے دبئی اجلاس میں را سے خفیہ میٹنگ کا الزام لگایا جاتا ہے، وہی جرنیل لندن میں الطاف حسین سے گورنر سندھ عشرت العباد کی موجودگی میں ملاقات میں نظامت سے فارغ ہونے والے مصطفیٰ کمال کے نئے گھر کے لیے 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان میل ملاقاتوں کی ایک طویل فہرست ہے جو شاید اگر سامنے آ جائے تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔
لیکن یہاں ذکر 22 اگست 2016 کی تقریر میں لگنے والے اس مخصوص نعرے کا کہ جس کے بعد الطاف حسین پر سیاسی پابندیاں لگا کر ان کی جماعت کے لوگوں کو توڑا گیا۔ یوں تقریباً 9 سال سے وہ ادارے اور عدالتیں جو آج تحریک انصاف کی 9 مئی کی دہشت گردی کا دفاع کرتے ہوئے سہولت کاری فراہم کر رہی ہیں، وہ الطاف حسین کے نعرے کو ناقابل معافی جرم ثابت کرنے میں آج بھی اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر رہی ہیں۔ اب میرا بڑا سیدھا اور کھرا سوال اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے ساتھ ان دانشوروں اور میڈیا پرسن سے بھی ہے جو کوے کو کسی کے کہنے پر سفید نہیں بلکہ کالا ہی کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین جو 2002 میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر بنائی جانے والی مسلم لیگ کاف کے اتحاد سے حکومت کا حصہ بنتے، جو جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ لگا کر صدر بننے کے بعد وجود میں آتی ہے، اور آپ سب کو یہ بھی بخوبی علم ہوگا کہ اسی جنرل پرویز مشرف کے دور میں کہ جب وہ نہ صرف صدر تھے بلکہ آرمی چیف بھی تھے اور طاقتور ترین شخصیت میں شمار کیے جاتے تھے، کیونکہ 9/11 کے بعد پاکستان امریکہ کا مضبوط ترین اتحادی بن چکا تھا۔ سن 2004 میں الطاف حسین صاحب پہلی بار لندن سے بھارت تشریف لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک NGO کی طرف سے بلائی گئی اس تقریب میں عمران خان سمیت بہت سی اعلیٰ ترین شخصیات موجود تھیں۔ اس تقریب میں الطاف حسین کی جانب سے کی جانے والی تقریر کہ جس میں مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے اور انہیں تقسیم کرنے کے حوالے سے 1947 میں پاکستان کا بننا ایک غلطی قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر یہی کہا کہ اب بن چکا ہے تو اسے مضبوط کیا جائے۔ اس تقریر کو لے کر پاکستان میں بڑا شور و غل ہوا کہ الطاف حسین نے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت میں پاکستان کے خلاف تقریر کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس تقریر کو لے کر نہ ہی کسی نے الطاف حسین اور ان کی جماعت پر پابندی کے لیے پٹیشن لگائی، نہ ہی پیمرا کو اس ملک دشمنی اور غداری کی خبر ہو سکی، اور نہ ہی ملک کی سلامتی کے ضامن ذمہ داروں کو احساس ہوا کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت اس متنازع تقریر کے باوجود پوری طاقت اور اختیارات کے ساتھ سندھ اور خصوصاً کراچی حیدرآباد میں بلا شرکت غیر حکمرانی کے مزے لوٹتی رہی۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 اگست 2016 کو لگنے والا نعرہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے یا پھر 2004 میں پاکستان کے ازلی دشمن بھارت میں کی جانے والی تقریر اس سے زیادہ ملک کی سلامتی کو خطرات تھے؟ دونوں تقاریر آپ کے سامنے ہیں، دونوں کے نتائج بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب فیصلہ آپ جیسے لوگوں کو کرنا ہے کہ آیا کوا کالا ہے یا سفید؟ 77 سال سے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے یا یہ نظام کہ جس نے عوام کا خون نچوڑ کر اس کی ہڈیاں تک چبا لی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔